تجارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی. آپ نے خود تجارت کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجارت کرنے کا حکم دیا. کسب معاش یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کمانا یہ فرض ہے. اور یہ ضروریات میں سے ہے، اور اس کو جس انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اصول و آداب بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کے ایمان کی تکمیل کے لیے جو ضروریات ہیں اس میں ایک ضرورت کسب معاش کو قرار دیا ہے. جو شخص حرام کی طرف جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جو حرام کی طرف جاتا ہے وہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے اسے بیان فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پراگندہ بالوں کے ساتھ ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، اور ویرانے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو اتنی آزمائش میں، امتحان میں، مشکلات میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. اور دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا جسم حرام پر پرورش پائے اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس کا مطلب کہ جو حلال کماتا ہے، حلال ذرائع استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، فضل بھی عطا فرماتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو ایک مقام پر فضل سے اور دوسرے مقام پر خیر سے تعبیر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال حرام کے نقصانات بیان کیے ہیں. یہ کسب معاش چاہے تجارت کے ذریعے ہو یا ملازمت کے ذریعے ہو. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کمی نظر آتی ہے کہ ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے. بعض اداروں میں جائیں تو ہمیں وہاں پر آفیسز خالی ملتے ہیں. اسی طریقے سے تجارتی معاملات دیکھیں، ملاوٹ بڑھ جاتی ہے، لوگ ناقص مال کو بیچ رہے ہوتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان سب کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، روحانی برکات کے حصول کے لیے، فوائد کے لیے کسب حلال کی کوشش کرنی چاہیے.